السلام علیکم دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز مہربانی کر کے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شکریہ۔ ایمل قاسی کاروبار کے لیے امریکہ جانے والا پاکستانی شخص قاتل کیوں بن گیا؟ آج سے 30 برس قبل یعنی 25 جنوری 1993 کو ایمل قاسی نے امریکہ میں CIA بلڈنگ کے سامنے فائرنگ کر کے 2 CIA اہلکاروں کو ہلاک جبکہ 3 کو زخمی کر دیا تھا۔ امریکی ریاست ورجینیا کے علاقے لینگلی میں سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی CIA کے مرکزی داخلی گیٹ کے سامنے ٹریفک سگنل پر ریڈ لائٹ جگمگاتی ہے اور گاڑیاں رک جاتی ہے۔ ان گاڑیوں میں سوار بیشتر لوگ اکیلے ہیں، ماں سوا ایک جوڑے کی جن کی حال ہی میں شادی ہوئی ہے۔ اسی دوران ایک مسلح شخص گاڑیوں کے پیچھے سے برآمد ہوتا ہے اور فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ چند ہی لمحوں میں CIA کے 2 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو جاتے ہیں۔ گاڑیوں میں موجود 3 خواتین کو خراش تک نہیں آتی۔ حملے کے بعد ایک شخص اپنے گاڑیوں میں سوار ہو کر فرار ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ آج سے 30 برس قبل یعنی 25 جنوری 1993 کی صبح پیش آیا تھا۔ امریکہ پر 9/11 کے حملے سے 8 سال قبل یعنی سن 1993 میں امریکہ کی انتظامیہ پر یہ اس وقت کا سب سے بڑا حملہ کہا جاتا تھا۔ مقامی پولیس، FBI اور CIA تحقیقات میں شامل ہو جاتے ہیں اور ابتدائی تحقیقات کی بنیاد یہ تھی کہ حملہ کسی کا ذاتی فعل تھا یا دہشت گردی کا منظم کارروائی۔ تحقیقاتی اداروں کو جائے وقوع سے 10 گولیوں کے خول اور بغیر چلی گولی ملتی ہے، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ حملہ آور کی بندوق جام ہو چکی تھی، اس لیے ایک گولی چل نہ سکی۔ حملے میں محفوظ رہنے والی خواتین کی مدد سے حملہ آور کا خاکہ تیار کیا گیا اور اخبارات میں اس کی تشہیر کی گئی۔ عام شہریوں سے معلومات کے حصول کے لیے ایک فون لائن وقف کر دی گئی۔ حملہ آور کی شناخت کیسے ہوئی؟ جائے وقوع سے ملنے والی گولیوں کے خول سے یہ معلوم ہوا کہ اس حملے میں AK-47 یعنی کلاشنکوف استعمال کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ فنگر پرنٹ کا پتہ لگایا گیا، لیکن ملزم کا کوئی ریکارڈ سرکاری سطح پر دستیاب نہیں تھا۔ FBI کی جانب سے ایجنٹ بریڈلی گیرٹ تحقیقات کے لیے تعینات کیے گئے۔ گزشتہ سال ایپل پوڈ کاسٹ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ایجنٹ بریڈلی گیرٹ نے اس حملے کی تحقیقات کی کچھ تفصیلات بیان کی ہیں۔ گیرٹ کے مطابق ورجینیا اور آس پاس کی ریاستوں میں ایک سال کے اندر کتنی کلاشنکوف فروخت ہوئی؟ ابتدائی طور پر اس ریکارڈ طلب کیا گیا۔ FBI کو معلوم ہوا کہ اس عرصے میں 1000 قریب کلاشنکوف فروخت ہوئی تھی، جن میں سے ایک کلاشنکوف حملے سے 3 روز قبل خریدی گئی تھی۔ خریدار کا نام ایمل قاسی تھا۔ FBI کے اہلکار درج پتے پر پہنچے اور ایمل کے روم میٹ سے ملاقات کی، جو پاکستانی تھا۔ اس شخص نے انہیں بتایا کہ ایمل قاسی دوسرے شخص کے وساطت سے ان کا روم میٹ بنا تھا۔ ایجنٹ بریڈلی گیرٹ کا مطابق کمرے کی تلاشی کے دوران چمڑے کے ایک بریف کیس سے پستول اور کلاشنکوف کی گولیوں سے بھرا ہوا ایک میگزین برآمد ہوا۔ مزید تلاشی کے دوران صوفے کے نیچے سے ایک پلاسٹک بیگ میں لپٹی ہوئی کلاشنکوف بھی مل گئی۔ ایمل کے روم میٹ نے اسلحے سے لاعلمی کا اظہار کیا اور پارکنگ میں موجود گاڑی کی نشاندہی کی، جس سے FBI کو یہ تصدیق کرنے میں مدد ملی کہ حملہ آور ایمل قاسی ہی ہے، جو حملے کے فوراً بعد پاکستان فرار ہو چکے تھے۔ ایمل قاسی کون تھے؟ ایمل قاسی کا پورا نام ایمل خان قاسی تھا۔ BBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ اسکول اور شناخت کارڈ کے ریکارڈ میں ان کا نام میر ایمل خان قاسی درج تھا، لیکن اپنے نام کے برعکس وہ بلوچ نہیں بلکہ پٹھان تھے۔ ایمل قاسی نے ابتدائی تعلیم گرامرز اسکول کوئٹہ سے حاصل کی تھی، جبکہ گورنمنٹ ڈگری کالج کوئٹہ سے گریجویشن کے بعد بلوچستان یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ قوم پرست رجحانات سے شدت پسندی تک ایمل قاسی کا تعلق پشتون قوم پرست سیاسی گھرانے سے تھا۔ ان کے والد پشتون قوم پرست رہنماؤں غفار خان اور عبدالصمد خان کے ساتھ رہے تھے۔ ان کے ایک قریبی دوست نے بتایا کہ ایمل قاسی زمانہ طالب علمی سے پشتون قوم پرست سیاست کی جانب مائل تھے۔ یونیورسٹی میں داخلے کے کچھ عرصے بعد تک وہ عوامی نیشنل پارٹی کی طلبہ تنظیم پشتون اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے وابستہ رہے اور بعد میں وہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی پشتون اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن میں شامل ہو گئے۔ ایمل قاسی کی اس دوست کا تعلق اسلامی طلبہ تنظیم سے تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تنظیم کی خاطر دیگر تنظیموں سے تعلق رکھنے والے دوستوں کے ساتھ کبھی بھی ناطہ نہیں توڑا۔
یونیورسٹی جانے کے لیے میں ہر روز ایمل کاسی کی گاڑی میں اگلی نشست پر بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن میرے حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے مجھے پچھلی نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے مرکزی صدر نے انہیں میرے ساتھ چلنے پھرنے سے گریز برتنے کو کہا ہے تاکہ کہیں ایمل پر میری تنظیم کی سوچ سرا انداز نہ ہو۔ تاہم ایمل کاسی نے واضح کیا کہ میں تم سے دوستی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میں پی ایس ایف کے صدر کو بھی ناراض نہیں کر سکتا، اس لیے گزارش ہے کہ آپ کچھ وقت پیچھے بیٹھ جائیں۔ ایمل کاسی کے دوست کے مطابق چونکہ وہ ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کا دل اور دسترخوان وسیع تھا۔ وہ اکثر اپنے کلاس فیلوز کو نہ صرف لیاقت بازار میں واقع اپنا ہوٹل بلکہ کوئٹہ کے دوسرے بڑے ہوٹلوں میں لے جا کر اچھا کھانا کھلاتے تھے۔ ہوٹل ہو یا یونیورسٹی کی کینٹین، بل کی ادائیگی میں کوئی بھی ایمل سے بازی نہیں لے جا سکا۔ طالب علمی میں امریکہ مخالف جذبات ایمل کاسی کالج اور یونیورسٹی کے دنوں میں جمہوریت کی بحالی اور ریاستی پالیسیوں کے خلاف احتجاج میں بھی شریک رہے۔ بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک بار جلوس پر شیلنگ بھی ہوئی تھی۔ ایمل کے دوست کا کہنا تھا کہ وہ دنیا بھر میں بالخصوص افغانستان میں کشت و خون کا ذمہ دار امریکی پالیسیوں کو ٹھہراتے تھے۔ انہیں افغانستان میں افغانوں کی لاتعداد ہلاکتوں پر بہت رنجیدہ تھا۔ ایمل کے دوست کے مطابق ایک مرتبہ بلوچستان یونیورسٹی میں ایک امریکی پروفیسر کے اعزاز میں پروگرام مرتب کیا گیا۔ امریکی پالیسیوں کے سخت مخالف ہونے کی وجہ سے ایمل کاسی نے سخت احتجاج کیا، جس کے باعث یہ پروگرام منعقد نہیں ہو سکا اور امریکی پروفیسر کو خطاب کیے بغیر وہاں سے جانا پڑا۔ امریکی روانگی ایمل کاسی کی زبان سے وہ سن 1991 میں امریکہ آئے تھے، یا ان کا ایک دوست امریکہ کا مستقل رہائشی تھا جو ورجینیا میں رہتا تھا۔ ان کے یہاں آنے کا مقصد ملک دیکھنا تھا اور وہ اپنے ساتھ کچھ پیسے بھی ساتھ لائے تھے اور سوچا تھا کہ کچھ بزنس کر لیں گے۔ ایمل نے امریکہ میں سیاسی پناہ بھی مانگ رکھی تھی، لیکن ان کو یہ پناہ نہیں ملی تھی۔ ایمل نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ امریکہ میں اکثر ویزے کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو ورک پرمٹ کے لیے پناہ گزین کی حیثیت سے درخواست دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے پناہ گزین کی اسٹیٹس کو صرف اسی مقصد کے لیے اپنایا تھا۔ اس کے در پردہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ امریکہ میں رہائش کے دوران انہوں نے کوریئر کمپنی سمیت مختلف نوعیت کی ملازمت کی۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ سخت سے سخت کام پسند نہیں کرتے تھے۔ ایمل کے روم میٹ کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ تر خاموش رہتے، لیکن جب عراق اور فلسطین وغیرہ میں مسلمانوں پر حملے دیکھتے تو غصے سے آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ وہ چلا تھا۔ ایمل امریکہ سے کہاں گئے؟ سیاسی ہیڈ کوارٹر پر حملے کے اگلے روز ایمل پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس واقعے کی تحقیقات کرنے والے اے بی آئی ایجنٹ بریڈلی گیرٹ پاکستان آئے۔ انہوں نے ایمل کاسی کے خاندان سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ ان کی جنوری میں ایمل سے ملاقات ہوئی تھی اور انہیں واقعے کے بارے میں بھی CNN سے معلوم ہوا۔ بعد ازاں ہونے والی تحقیقات اور عدالتی ریکارڈ کے مطابق ایمل پاکستان سے افغانستان رفو چکر ہوئے تھے اور اس وقت کچھ علاقوں میں طالبان کی حکومت تھی، اور مزید تحقیقات کے دوران انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ اس کو طالبان نے پناہ دی تھی اور وہ زیادہ تر قندھار میں رہے۔ بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں ایمل کاسی کا کہنا تھا کہ وہ قندھار اور صوبہ زابل کے دارالحکومت کلات کے علاقوں میں رہتے تھے، جبکہ کچھ عرصہ انہوں نے غزنی کے علاقے میں بھی گزارا۔ وہ زیادہ تر جنوبی افغانستان میں ہی رہے، جہاں زیادہ تر پختون آبادی ہے۔ جب طالبان نے یہاں قبضہ کیا تو وہ کابل چلے گئے۔ وہاں کچھ طالبان بھی دوست بن گئے اور وہ ان کے ساتھ کچھ پولیس اسٹیشنوں میں بھی رہے۔ بقول ان کے ان کا تعلق پشتونوں سے رہا اور وہ عربوں کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے۔ ان کا صرف ایک بار اسامہ بن لادن سے ملاقات ہوئی تھی، جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ قندھار میں کئی لوگ ایک شخص سے مل رہے تھے، وہ بھی ان سے جا کر ملے تو پتہ چلا وہ اسامہ بن لادن ہے۔ امریکی سفارتخانے میں گھنٹی بج اٹھی۔ امریکی حکومت نے ایمل کاسی کی گرفتاری پر $20 لاکھ کا انعام مقرر کر دیا۔ اے بی آئی ایجنٹ گیرٹ کے مطابق جب ملزم کسی اور ملک کا
شیری ہو تو معاملہ کٹھن ہو جاتا ہے۔ ایجنٹ بریڈلی گیرٹ نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ کوئٹہ میں ایک مقامی کلرک نے کراچی میں امریکی سفارتخانے کے ساتھ رابطہ کیا اور بتایا کہ انہیں معلوم ہے کہ امریکہ کے عمل کی تلاش ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے، ہم اس کو ایک مخصوص مقام پر لا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے رقم درکار ہوگی۔ گیرٹ کے مطابق جلد ہی وہ افغان قبائلی سربراہوں سے رابطے میں آ گئے۔ تصدیق کے لیے عمل کی تازہ تصویر فراہم کی گئی اور اس کے بعد شیشے کے ایک گلاس امریکی حکام کو دیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس پر عمل کی فنگر پرنٹ ہے۔ اس گلاس کو امریکہ بھیجا گیا، جہاں فورینسک ٹیسٹ میں تصدیق ہوئی کہ گولیوں کے یہ نشانات عمل کی ہے۔ CIA اسٹیشن چیف، ریجنل سیکورٹی آفیسر، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور FBI نے پاکستانی حکومت کے ساتھ بات چیت شروع کر دی۔ ان دنوں پاکستان میں نواز شریف کی حکومت تھی، ساتھ ہی ساتھ ISI سے بھی FBI نے رابطہ کیا۔ FBI ایجنٹ گیرٹ کے مطابق ISI کو مکمل معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ ان کے پاس ہیلی کاپٹر اور طیارے تھے اور وہ پاکستان میں کہیں بھی جانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ISI کو بیک اپ سپورٹ کے لیے کہا گیا۔ مخبروں سے مل کر یہ طے کیا گیا کہ وہ عمل کو ایک مخصوص جگہ پر لائیں گے۔ یہ جگہ ڈیرہ غازی خان کا ایک ہوٹل تھا۔ عمل کاسی کی CIA ہیڈ کوارٹرز پر حملے اور انہیں سزائے سنائے جانے کے وقت پاکستان میں نواز شریف کی حکومت تھی اور وہ ان کے خلاف اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست اب تک زیر سماعت ہے۔ عمل کاسی نے BBC کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کے کچھ ساتھیوں نے انہیں کہا تھا کہ ڈیرہ غازی خان چلتے ہیں، وہاں پر ان کی بزنس ڈیل ہے، وہ کوئی سامان وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں، جبکہ رقم کی ادائیگی افغانستان میں ہوگی۔ مجھے کہا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں۔ مجھے ان پر بھروسہ تھا، سو میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہاں جا کر آدھی رات کو چھاپا پڑا اور مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ 15 جون 1947 کی رات تھی۔ ایجنٹ بریڈلی گیرٹ کے مطابق انہوں نے ایک مقامی جاسوس ہوٹل بھیج دیا جو وہاں کی خبر دے رہا تھا۔ ان سمیت FBI کے 4 اہلکاروں نے قمیض شلوار پہنی اور روانہ ہو گئے۔ جاسوس نے بتایا کہ وہ تیسری منزل کی کمرہ نمبر 313 میں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مرکزی دروازہ کھلا رہتا ہے اور گارڈ نہیں ہے۔ ایجنٹ بریڈلی گیرٹ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا خیال تھا کہ صبح 4-5 بجے کم لوگ ہوں گے، لیکن یہ اندازہ غلط ثابت ہوا کیونکہ یہ گرم علاقہ تھا اور لوگ صبح سویرے ہی کام شروع کر دیتے تھے۔ اس لیے سڑکوں پر کہیں 100 لوگ موجود تھے۔ قمیض شلوار میں ملبوس امریکی ان کی نظر میں آ گئے۔ وہ ہوٹل کے داخلی دروازے پر پہنچے تو وہ اندر سے بند تھا۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک گارڈ آیا۔ انہوں نے اس پر قابو پا لیا اور اوپر کی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ مطلوبہ دروازہ بجایا اور بتایا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ 1-2 بار دستک کے بعد دروازہ کھولا تو ایجنٹ صادر داخل ہوئے اور وہاں موجود مشتبہ شخص کو چت کر دیا۔ اس شخص نے مزاحمت کی اور کچھ خراشیں آئی۔ اس کے دونوں ہاتھ ہتھکڑیوں سے باندھ دیے گئے اور منہ میں کپڑا ٹھوس دیا گیا۔ ایجنٹ بریڈلی گیرٹ کے مطابق شکل و صورت میں یہ مشتبہ شخص عمل جیسا ہی لگتا تھا، جس کے بعد ہینگ پن کی سیاہی اس کے انگوٹھے پر لگائی اور پیپرز پر لگایا۔ میگنیفائی گلاس سے بھی مشاہدہ کیا، جس کے بعد تصدیق ہو گئی کہ یہی عمل کاسی ہے۔ ISI نے ملک چھوڑنے سے روک دیا۔ ایجنٹ بریڈلی گیرٹ کے مطابق جب ہوٹل سے نکلنے لگے تو انہوں نے عمل کے ہاتھ باندھ دیے اور سر پر کپڑا ڈال دیا اور وہ اس کو ایک گاڑی میں سوار کر دیا جو نصف گھنٹے چلتی رہی، جس کے بعد وہ ایک طیارے میں سوار ہوئے۔ بریڈلی کے مطابق یہ طیارہ ISI کی ایک جنرل کا تھا جس میں ہم راولپنڈی پہنچے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے واضح کر دیا کہ ہم ملک نہیں چھوڑ سکتے، جس کی وجہ سے ہمیں وہاں 2 روز رکنا پڑا۔ گیرٹ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے ISI کی جنرل کو کہا کہ آپ نے عمل کی گرفتاری کی اجازت دی، لیکن اب گرفتاری کے بعد میں یا میرا کوئی ایجنٹ اس کے ساتھ رہے گا تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے یا پوچھ گچھ نہ کرے۔ وہ اس پر رضامند ہو گئے۔ اگلے 2 روز ہم 4 افراد 4 گھنٹے سیل کے باہر بیٹھتے تھے تاکہ عمل کو کوئی تنگ نہ کرے۔ 2 روز کے بعد انہیں بتایا گیا کہ صدر کلنٹن اور وزیر خارجہ میڈلن البرائٹ کی اپنی ہی منصبوں سے بات ہو گئی۔
اور ہمیں جانے کی اجازت ہے۔ یوں 17 جون 1947 کو اسلام آباد سے امریکہ کا فضائی سفر شروع ہو گیا۔ ایمل کاسی کے مقدمے کے تحریری فیصلے کے مطابق طیارے میں ایمل کا طبی معائنہ بھی کیا گیا اور ایجنٹ گیرٹ نے ذاتی معلومات اور امریکہ آنے کے مقصد کے بعد حملے کے بارے میں سوالات کیے۔ ایمل نے بتایا کہ فائرنگ سے کئی روز قبل تک وہ یہ سوچتے رہے کہ CIA کے ہیڈ کوارٹرز پر فائرنگ کرے یا اسرائیلی سفارت خانے پر۔ پھر انہوں نے CIA ہیڈ کوارٹر کو انتخاب کیا کیونکہ CIA کے حکام مسلح نہیں ہوتے۔ اپنے بیان میں حملے کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں غصہ تھا کیونکہ امریکی طیاروں نے عراق پر حملہ کیا تھا اور وہ CIA کے مسلم ممالک میں مداخلت کی وجہ سے بھی غصہ تھے۔ اس کے علاوہ انہیں امریکی اتحادیوں کی جانب سے پاکستانیوں کی ہلاکت پر بھی تشویش تھی۔ ایمل کاسی نے BBC کو دیے گئے انٹرویو میں تصدیق کی تھی کہ انہوں نے FBI کو دیے گئے اقبالی بیان میں حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی اور انہیں بتایا تھا کہ انہوں نے سیاسی وجوہات کی بنا پر حملہ کیا تھا۔ ان کے بقول ایمل کاسی اس کا مقصد مشرق وسطی میں امریکہ کی خارجہ پالیسی خاص طور پر اسرائیل نواز پالیسی کے خلاف احتجاج کرنا تھا جو ان کے مطابق مسلمانوں اور فلسطینیوں کے خلاف تھی۔ ایمل نے اپنے تحریری بیان میں تصدیق کی کہ انہوں نے AK-47 کلاشنکوف اور 150 گولیاں خریدی تھیں۔ حملے والے روز انہوں نے اپنا ٹرک روکا اور جیسے ہی سرخ اشارے پر گاڑیاں رکی تو انہوں نے گولیاں چلانی شروع کر دی۔ انہوں نے 10 گولیاں چلائی اور 5 افراد کو نشانہ بنایا جن کی سینوں پر نشانہ لگایا۔ خواتین پر گولی نہ چلانے کے بارے میں کہا کہ ان کا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اقبال جرم سے انحراف ایمل کاسی نے FBI کو دیے گئے بیان میں رضاکارانہ طور پر اقبال جرم قبول کیا لیکن بعد میں وہ اس سے دستبردار ہو گئے۔ BBC کو دیے گئے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ انہیں امریکہ کے قانون وغیرہ کا نہیں پتہ تھا اور انہوں نے وکیلوں کے کہنے پر صحت جرم سے انکار کیا تھا۔ عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی تھی۔ انہوں نے جیور پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ BBC کو دیے گئے آخری انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف انتہائی متعصبانہ رویہ اختیار کیا گیا۔ عدالتی کارروائی بھی اسی علاقے میں کی گئی جہاں حملے کا واقعہ پیش آیا تھا اور قانون کے تحت ایک اقدام بھی غلط تھا۔ انہوں نے کہا کہ گرفتاری کے بعد ذرائع ابلاغ نے ان کے خلاف انتہائی شدید پروپیگنڈا شروع کر دیا اور جیوری کی حضرات اس پروپیگنڈے سے اس قدر متاثر ہو چکے تھے کہ انہوں نے ان پر لگائی گئی ہر دفعہ کے فیصلے میں سخت ترین سزا تجویز کی جن میں عمر قید، جرمانہ اور سزائے موت شامل تھی۔ ایمل کاسی کی سزائے موت پر عمل درآمد سے قبل امریکہ نے ممکنہ رد عمل پر اپنے پاکستان میں سفارت خانے کو الرٹ جاری کر دیا تھا۔ سزائے سنائے جانے کے دوسرے روز 13 نومبر 1947 کو یونین ٹیکساس پیٹرولیم کے 4 امریکی ملازمین کو کراچی میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ پولیس نے اس واقعے کو ٹارگٹ کلنگ قرار دیا تھا۔ ایمل کاسی کی تمام اپیلیں مسترد ہونے کے بعد 14 نومبر 2002 کو انہیں زہر کا انجیکشن لگا سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ سزائے موت پر عمل درآمد سے قبل ان سے 2 بھائیوں اور ایک پیش امام نے آخری ملاقات کی تھی۔ ایمل کاسی کے کوئٹہ میں نماز جنازہ میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی تھی اور متحدہ مجلس عمل کے رہنما مولانا فضل الرحمن نے ان کے گھر جا کر تعزیت کی تھی۔ ایمل کاسی کی گرفتاری اور امریکہ منتقلی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت بھی ایک درخواست زیر سماعت تھی جس میں گزارش کی گئی تھی کہ اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے پاکستانی شہری کی گرفتاری میں ساتھ دیا اور غیر قانونی طور پر امریکہ منتقل کرنے میں مدد فراہم کی۔